السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اس نئے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی حضرات کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے۔ اس وقت ایک بہت اہم خبر لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا اور محسوس بھی کیا ہوگا کہ انٹرنیٹ پر جو چیز سب سے زیادہ سرچ کی جا رہی ہے وہ دجال اور دجال کا آنا اور دجال کی آمد ہے، اور قرب قیامت کے جو حالات پیش آنے ہیں اس سلسلے میں جو پڑھنے لکھنے والا طبقہ ہے وہ کثرت سے سرچ کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے کسی ویڈیو میں شاید آپ کو یہ بتایا تھا کہ دجال کے آنے سے پہلے کے 3 سال کیسے ہوں گے، اور صبح کے پیغام میں جو ہمارا روزانہ کا نشریہ ہوتا ہے صبح کے وقت، اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ بھارت کے کسان آندولن کا تعلق دجال کی آمد سے کیسے ہے۔ یوں تو کہنے کو یہ کانسپریسیز ہیں یا کانسپری کی تھیوری ہے، جس کے بارے میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں جس طرح سے اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں، خدا را اس کو توجہ سے سنیے اور پھر عملی طور پر کچھ کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ وہ وقت نہیں ہے جس وقت کو ہم یہ کہہ کر گزار دیا کرتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے دیکھا جائے گا۔ دجال کے آنے سے پہلے کے 3 سالوں کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ انتہائی قحط کے، پریشان حالی کے اور پوری انسانیت کے دکھ اور درد میں ڈوبے ہونے کے سال ہوں گے۔ پوری انسانیت کراہ رہی ہوگی اس وقت اس مسیحا کا ظہور ہوگا، اور وہ ساری انسانیت کے لیے گویا کہ ایسا بن کے آئے گا کہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اب یہ مسیحا آ گیا اور یہ اب ہمیں ان تمام پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے نجات دلا دے گا۔ بہرحال اس کے بعد وہ جو بھی کرے گا وہ تو ایک تفصیلی چیز ہے، اس کو پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، لیکن فی الحال جو بڑی سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑی تبدیلی اس وقت دنیا کے بلینرز کے اندر آئی ہے، یعنی وہ لوگ جن کے پاس دنیا کی دولت کا 90% حصہ ہے، ان کے یہاں بڑی زبردست تبدیلی آئی ہے، اور وہ تبدیلی بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت زرعی زمینیں خرید رہے ہیں۔ ایگریکلچر کے لیے زمینیں جو ہوتی ہیں، یعنی جو کھیتی کے لیے اپجاؤ زمینیں ہوتی ہیں، وہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ یہ لوگ خریدتے چلے جا رہے ہیں۔ دا گارجین کی رپورٹ کے مطابق میں آپ کو بتاؤں، بل گیٹس اب تک 2,42,000 ایکڑ زمین خرید چکا ہے، اور یہ سب سے بڑا دجالی نمائندہ ہے، اور تمام ویکسینیشنز کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے، تمام ویکسینیشن اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ دجال کا بہت بڑا نمائندہ ہے، یہ لگاتار زمینیں خرید رہا ہے۔ آپ ہمارے ملک میں آ جائیے تو یہاں بھی آپ کو ملے گا کہ بڑے بڑے کھرب پتی لوگ جو ایک گھنٹے میں 1 ارب روپے کماتے ہیں، وہ بھی اس وقت لگاتار زمینیں خرید رہے ہیں۔ اپجاؤ زمینوں کو خریدا جا رہا ہے، اور صرف اپجاؤ زمینوں کو نہیں خریدا جا رہا ہے بلکہ شاندار اور اعلیٰ درجے کے گوڈاؤن بنائے جا رہے ہیں۔ اور وہ شاندار اور اعلیٰ درجے کے گوڈاؤن کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ تاکہ ان کے اندر غلے کو اسٹور کر دیا جائے، ان کے اندر غلے کو سیو کر دیا جائے۔ ایک گوڈاؤن اتنا بڑا ہے کہ جس میں تقریباً 12 لاکھ میٹرک ٹن غلہ ایک وقت میں سیو کیا جا سکتا ہے۔ ہونا وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا۔ روٹیوں کے پہاڑ کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کے زرعی نظام پر اور دنیا کے کھانے پینے کے سسٹم پر، دنیا میں جو چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں کھانے اور پینے کے لیے، گیہوں ہے، غلہ ہے، آٹا ہے، یہ تمام چیزیں، ان سب پر اس کا اختیار ہوگا، ان سب پر اس کا قبضہ ہوگا، اور پھر وہ لوگوں سے کہے گا میری مانو گے تو دوں گا اور میری نہیں مانو گے تو نہیں دوں گا۔ آپ سوچئے اس وقت کا حال، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جس وقت یہ ہو رہا ہوگا اور انسانیت بلبلا رہی ہوگی، جیسا کہ آپ نے ابھی بھی دیکھا کہ انسانیت بلبلا رہی ہے۔ کروڑوں لوگوں کی نوکریاں جا چکی ہیں، لاکھوں لوگوں کی تنخواہیں 30% کم کر دی گئی ہیں، کہیں 70% کم کر دی گئی ہیں۔ یہ بڑے سوچنے کا مقام ہے اور بہت ہی سینسٹیو موضوع ہے، جس کو بہت غور سے ہم کو سمجھنا بھی چاہیے اور لینا بھی چاہیے۔ تو اس وقت اگر وہ آپ سے یہ کہے گا کہ تم اگر مسلمان ہو تو میں تمہیں نہیں دوں گا، اور تم کلمہ کفر ادا کر لو،
اور تم کوئی شرک و کفر کی بات کر لو تو پھر میں تم کو غلہ دے دوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع سے ڈرایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ انسان کا فقر و فاقہ اسے کفر تک پہنچا دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا یہ وہی دور تو نہیں ہے؟ جیسا کہ اشارے مل رہے ہیں اور لگاتار ملتے چلے جا رہے ہیں، ان کی بنیاد پر کم از کم ایک سمجھدار آدمی یہ تو سمجھ ہی رہا ہے کہ یہ وہ دور نہیں ہے، یہ کوئی دوسرا دور ہے، اور ہر پینڈیمک کے بعد ایک تبدیلی آتی ہے، ایک بڑا چینج ہوتا ہے۔ یقینی طور پر یہ وہی چینج ہے جس چینج کے ذریعے سے ایک نیا ورلڈ آرڈر لایا جا رہا ہے۔ ہم کبھی اس پر پھر تفصیل سے گفتگو کریں گے اور اس نئے ورلڈ آرڈر کے بارے میں بھی بات کریں گے جو نیو ورلڈ آرڈر 2030 کے نام سے اس وقت انٹرنیٹ پر پرچلت ہے اور چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں لگاتار کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لگاتار تھیوریز آ رہی ہیں۔ اگرچہ کہنے کو وہ تھیوریز ہی ہیں، لیکن غور کرنے کی بات ہے، جو باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ تھیوریز نہیں ہیں، وہ فیکٹس ہیں۔ وہ تھیوری کہہ کر ٹالی جانے کے لائق نہیں ہے، وہ یقینی طور پر فیکٹس ہیں۔ کرنے کا کام ہمارے لیے یہ ہے کہ بالکل سادہ و سیدھے الفاظ میں ہمارے جو مالدار لوگ ہیں وہ بھی اپنی زمینیں خریدیں اور زمینوں پر کھیتی باڑی کا کام شروع کروائیں، اپنی کھیتی اور اپنا اناج اگانے کی کوشش کریں۔ جتنا زیادہ اناج ہمارے پاس ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم سیکیور ہوں گے، اور اپنے گھر پر غلے کو جمع کریں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ موجود ہے تو اس پیسے کو بجائے پیسہ رکھنے کے آپ اس کو سونے اور چاندی میں کنورٹ کر لیں۔ یہ بہت اہم 2-3 باتیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ باقی یہ باتیں زمانے بھر سے میں کہتا چلا آ رہا ہوں، لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں۔ کچھ لوگ اسے ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، کچھ توجہ دیتے ہیں اور سن کر چلے جاتے ہیں، کم ہی ہوتے ہیں جو سنتے بھی ہیں اور عمل کی نیت بھی کرتے ہیں۔ آپ ان میں سے بنیے گا جو سن بھی رہے ہیں اور عمل بھی کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔